السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سینٹ نے آج ایک متفقہ قرارداد منظور کی جس میں بھارت کو واضح طور پر خبردار کیا گیا ہے کہ اس کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا پوری قوت سے فوری، سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان سندھ طاس معاہدے کے تحفظ اور اس پر خوش اسلوبی سے عمل درآمد جاری رکھنے کے لیے تمام مناسب اقدامات کرے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان اور بھارت سے اپیل کی ہے کہ وہ موجودہ صورتحال میں ہر ممکن صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ وزیر اعظم نے پی آئی اے کی نجکاری میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے قیمتوں کے حساس اشارے کی سالانہ شرح کم ہو کر -3.52% ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے 100 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے 7 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ وفاقی حکومت نے سرکاری یونیورسٹیوں کے طلباء میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ متنازع وقف ترمیمی بل کے خلاف آج مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ آج غزہ میں اسرائیلی فوج نے 12 افراد کو شہید کر دیا۔ لاہور میں پاکستان سپر لیگ کا ایک میچ کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان جاری ہے۔ اور محکمہ موسمیات نے شدید گرمی کی لہر کا انتباہ جاری کیا ہے اور کل سے بدھ تک ملک بھر میں درجہ حرارت میں اضافے کی پیشگوئی کی ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے مجاہد خان۔ آج سینٹ میں ایک متفقہ قرارداد کی منظوری دی گئی جس میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا پوری قوت کے ساتھ فوری، سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان بھارت کی آبی دہشت گردی یا فوجی اشتعال انگیزی سمیت کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے فروری 2019 میں بھی بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان کے عوام امن کے لیے پرعزم ہیں، تاہم کسی کو بھی ملک کی خود مختاری، سلامتی اور مفادات کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائے گی۔ سینٹ کی قرارداد میں ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پاکستان کو پہلگام حملے سے جوڑنے کی تمام بے بنیاد کوششوں کو سختی سے مسترد کر دیا گیا۔ قرارداد میں زور دیا گیا کہ بے گناہ افراد کا قتل پاکستانی اقدار کے خلاف ہے۔ سینٹ میں بھارتی حکومت کی جانب سے پاکستان کو بدنام کرنے کی جھوٹی، مذموم اور شر انگیز مہم کی مذمت کی گئی جس میں معمولی اور حقیر سیاسی مقاصد کے لیے دہشت گردی کے مسئلے کو استعمال کرنے کے پرانے حربے پر عمل کیا گیا ہے۔ قرارداد میں سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اعلان کی بھی مذمت کی گئی اور اسے معاہدے کی خلاف ورزی اور اعلان جنگ قرار دیا گیا۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان سمیت دیگر ممالک میں دہشت گردی کی مختلف کارروائیاں اور ٹارگیٹڈ قتل عام کے واقعات میں ملوث ہونے پر بھارت کا کڑا احتساب کیا جائے۔ اس سے پہلے نائب وزیر اعظم نے گزشتہ روز بھارتی اقدامات کے جواب میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ دفتر خارجہ نے P5 سمیت 26 ممالک کے سفارتکاروں کو موجودہ صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک جوہری اور میزائل قوت ہے اور اگر بھارت نے وطن عزیز پر میلی نگاہ ڈالنے کی جرات کی تو اس کا حشر ماضی سے بھی برا ہوگا۔ انہوں نے بھارت کو خبردار کیا کہ وہ کسی بھی طرح کی مہم جوئی سے باز رہے اور کہا کہ اس سے خطے کے امن اور ترقی کو نقصان پہنچے گا۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھارت ہی ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے اور کلبھوشن جادو کی گرفتاری اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
ایمر ولی خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پہلگام حملے کے بعد بھارتی اقدامات کی مذمت کی۔ شہری رحمان نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے کیونکہ وہ خود اس سے متاثر ہوا ہے۔ پاکستان سنتوس معاہدے کے تحفظ اور اس پر خوش اسلوبی سے عمل درآمد جاری رکھنے کے لیے تمام مناسب اقدامات کرے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ بھارت یک طرفہ طور پر یہ معاہدہ معطل کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ معاہدے میں ایسی کوئی قانونی شق موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی، یک طرفہ اور غیر ذمہ دارانہ اعلان نے عالمی تعاون اور معاہدوں پر خوش اسلوبی سے عمل درآمد کو شدید خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور بین الاقوامی قانون اور دو طرفہ معاہدوں کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے عزم پر کاربند ہے۔ شفقت علی خان نے واضح کیا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تمام اقدامات کرے گا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سنتوس معاہدے کے تحت پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی بقا کے لیے لائف لائن ہے اور اس کی دستیابی ہر قیمت پر یقینی بنائی جائے گی۔ ترجمان نے کہا کہ پانی کا رخ موڑنے یا اسے روکنے کی کسی بھی کوشش کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن سے سکھ یاتریوں کو استثنا دینے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سکھوں کو پاکستان میں ان کی مذہبی رسومات کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ پاکستان کے خلاف جھوٹے بیانیے اور ہرزہ سرائی کو ہوا دینے میں بھارتی ذرائع ابلاغ کے کردار کے بارے میں ایک اور سوال کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ بھارتی میڈیا ٹھوس شواہد اور تحقیقات کے بغیر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے اور جنگ کی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ ادھر سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے جاری سفارتی رابطے کے دوران اسلام آباد میں مقیم مشن سربراہان اور سفارتکاروں کو پہلگام حملے کے بعد تازہ ترین پیش رفت پر بریفنگ دی۔ انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اہم نکات سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے حملے کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کے بھارت کے بے بنیاد الزامات کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا۔ سیکرٹری خارجہ نے خبردار کیا کہ بھارت کی سیاسی مقاصد کے لیے دہشت گردوں کو مسلح کرنے کی کوششیں علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے بھارت کے کشیدگی بڑھانے کے اقدامات سے بھی خبردار کیا اور کسی بھی جارحانہ اقدام کا بھرپور جواب دینے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پاکستان اور بھارت سے اپیل کی ہے کہ وہ موجودہ صورتحال میں ہر ممکن صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈیوجیرک نے نیو یارک میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتونیو گوتریس نے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ یہ بات یقینی بنائیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں پہلگام مسلح حملے کے تناظر میں حالات مزید خراب نہ ہوں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے تناظر میں مودی حکومت جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق جموں جیل میں غیر قانونی طور پر زیر حراست 2 سے 3 پاکستانی شہریوں کو جیل سے غائب کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان غیر قانونی طور پر حراست میں لیے جانے والے پاکستانیوں کو کسی بھی مذموم کارروائی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع نے کہا کہ ناکام پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو جواز فراہم کرنے یا اس طرح کے کسی اور جھوٹے فلیگ آپریشن کو انجام تک پہنچانے کے لیے ان بے گناہ افراد کو ممکنہ طور پر غیر قانونی طور پر قتل کیا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو PIA کی نجکاری میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں PIA کی نجکاری کے جاری عمل کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ قومی فضائی کمپنی اور مستقبل میں تمام سرکاری اداروں کی نجکاری ٹیلی ویژن اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر براہ راست نشر کی جائے۔ شہباز شریف نے کہا کہ مجوزہ مدت میں PIA کی نجکاری یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے نجکاری کے عمل کے حوالے سے سرمایہ کاروں کو مکمل اعتماد میں لینے کے لیے روڈ شوز کے انعقاد کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سرمایہ کاروں کے لیے کنسلٹنٹ کے ساتھ مل کر ایک جامع حکمت عملی وضع کی گئی ہے اور اس پر مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے حساس قیمتوں کے اشاریے کی سالانہ شرح -3.52% تک کم ہونے پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ سال کی اسی ماہ میں یہ شرح 26.94% تھی۔ وزیر اعظم نے مسلسل بہتر ہوتے ہوئے معاشی اشاریوں پر روشنی ڈالتے ہوئے حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ان مثبت رجحانات کے ثمرات عوام تک پہنچائے جائیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ کی خوراک و زراعت کے ادارے نے مشترکہ کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جس کا مقصد تمام شہریوں کے لیے سستی اور غذائیت سے بھرپور خوراک تک رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ یہ مفاہمت آج اسلام آباد میں قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین اور ادارے کے ڈائریکٹر ایگری فوڈ ڈیوڈ لیبرٹ کے درمیان ملاقات میں ہوئی۔ فریقین نے ملک کو درپیش غذائی عدم تحفظ اور زرعی مسائل سے نمٹنے کے لیے مضبوط عزم کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے خوراک اور زراعت کے ادارے کے وفد نے ایگری فوڈ اکنامکس ڈویژن کے ڈائریکٹر ڈیوڈ لیبرٹ کی قیادت میں وزیر تجارت جام کمال خان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اقوام متحدہ کے وفد نے وزیر تجارت کو پورے پاکستان میں خوراک کی پیداوار میں خوراک کی قلت اور اضافی خوراک والے علاقوں کی نشاندہی کے ذریعے صحت بخش خوراک تک رسائی بڑھانے کے لیے جاری کوششوں کے بارے میں بتایا۔ جام کمال خان نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان میں بڑھتے ہوئے غذائی چیلنجز سے نمٹنے پر زور دیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے ریلوے کے شعبے میں کرغزستان کے ساتھ تعاون کو وسعت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ اعادہ کرغزستان کے سفیر آواز بیگ عطاخانوف سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور کرغزستان کے درمیان ریلوے کے شعبے میں تعاون مزید بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ آواز بیگا عطاخانوف نے پاکستان اور کرغزستان کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے پاکستان میں حالیہ معاشی بہتری اور استحکام کی بھی تعریف کی۔ ملاقات کے دوران کرغزستان کے سفیر نے وفاقی وزیر کو پاکستان کرغزستان بین الحکومتی کمیشن کے آئندہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ مرکزی ترقیاتی ورکنگ پارٹی نے 100 ارب روپے سے زائد مالیت کے 7 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں CDWP کے اجلاس میں دی گئی۔ ان میں مرکزی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کی سطح پر 10 ارب روپے مالیت کے 3 منصوبوں کی منظوری دی گئی، جبکہ 4 بڑے منصوبے جن کی مالیت تقریباً 91 ارب روپے ہے حتمی غور و خوض اور منظوری کے لیے قومی اقتصادی کونسل کی انتظامی کمیٹی کو بھیج دیے گئے ہیں۔ منظور شدہ منصوبوں میں نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز راولپنڈی کی ترقی، میرپور خاص میں سکھر IBA یونیورسٹی کیمپس کا قیام اور گوادر سیف سٹی منصوبہ شامل ہے۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ تیز رفتاری اور اوور لوڈنگ کسی صورت برداشت نہ کی جائے۔ انہوں نے آج نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ 20 سال سے زائد پرانی گاڑیوں کو متعلقہ حکام کی جانب سے مناسب سرٹیفکیٹس کے حصول تک موٹر ویز پر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر کی سرکاری جامعات کے طلباء میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے آج ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے اہلیت رکھنے والے طلباء سے کہا کہ وہ اگلے ماہ کی 20 تاریخ تک وزیراعظم ڈیجیٹل یوتھ پروگرام کے ذریعے اپنا اندراج کروائیں۔ امریکہ نے تجارت میں وسعت، سرمایہ کاری میں اضافے اور دونوں ملکوں کے کاروباری اداروں کے درمیان قریبی تعلقات کے ذریعے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں مدد دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار امریکہ کی ناظم الامور نتالی بیکر نے آج کراچی میں امریکی تجارتی کونسل کے نمائندوں سے ملاقات میں کیا۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق ان کا کراچی کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات مستحکم کرنے اور تجارتی شراکت کو وسعت دینے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے بڑی پاکستانی کمپنیوں کے اعلیٰ انتظامی عہدیداروں سے بھی ملاقات کی، جس میں اقتصادی رجحانات، سرمایہ کاری کے مواقع اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان ملاقاتوں میں کئی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ پاکستان کے روابط، کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے جاری اصلاحات اور خطے میں تجارتی روابط شامل ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے تمام صنعت کاروں کو دعوت دی ہے کہ وہ آگے آئیں اور کراچی سمیت صوبے کی ترقی میں سندھ حکومت سے تعاون کریں۔ انہوں نے آج کراچی میں فائنینشیل ریسورس موبلائزیشن کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت سرکاری اور نجی شراکت داری کے ذریعے صنعت کاروں کے ساتھ مل کر مختلف منصوبوں پر کام کرے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
پاکستان نے اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امن کے لیے اجتماعیت اور سفارتکاری کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ اجتماعیت، جامع مذاکرات اور اقوام متحدہ کے منشور کا احترام عالمی امن اور استحکام کی بنیاد ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع بانڈی پورہ میں ایک جعلی مقابلے کے دوران ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کو ضلع کے علاقے بسپورہ کے مقام کلنار میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ اس سے قبل ضلع کے قریب ایک علاقے میں حملے میں بھارتی فوج کے 2 اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ ادھر متنازع وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف آج مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ وقف ترمیمی ایکٹ ایک مسلمان دشمن اقدام ہے اور یہ بھارتی مسلمانوں اور کشمیریوں کی سیاسی، مذہبی اور سماجی شناخت پر براہ راست حملہ ہے۔ بھارتی ریاست منی پور کی وادی امپھال میں ہڑتال کے باعث معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے۔ 24 گھنٹے کی اس ہڑتال کی اپیل رواں ماہ کے اوائل میں ایک 27 سالہ شخص کی زیر حراست موت کے احتجاج میں کی گئی تھی۔ مشرقی اور مغربی امپھال میں مارکیٹیں اور تعلیمی ادارے بند رہے اور سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل رہی۔ آئے غزہ میں اسرائیلی فوج نے کم از کم 12 افراد کو شہید کر دیا۔ آج ہونے والے حملوں کے شہداء میں 5 افراد پر مشتمل ایک پورا خاندان بھی شامل ہے جو جنوبی غزہ میں ایک خیمے میں رہائش پذیر تھا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دنیا میں اربوں افراد بے روزگار ہیں یا معاشی عدم استحکام، جنگوں اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ملازمتیں کھو جانے کے خوف میں مبتلا ہیں۔ رواں سال کی عالمی سماجی رپورٹ کے مطابق تقریباً 60% لوگوں نے کہا ہے کہ وہ معاشی جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ 12% کا کہنا تھا کہ انہیں مسائل کا سامنا ہے۔ کانگو میں حکومت اور مخالف باغی تحریکوں نے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ تازہ ترین امن معاہدہ قطر کی ثالثی میں کیا گیا۔ فریقین نے ایک مشترکہ بیان میں شرح انگیزی کے فوری خاتمے اور کسی بھی نفرت انگیز تقریر کو مسترد کرنے کے عزم کا احاطہ کیا۔ ماسکو میں کار بم حملے میں ایک سینئر روسی جنرل ہلاک ہو گیا ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد ہلاک ہونے والا یہ 10واں روسی جنرل ہے۔ اسپین کی حکومت نے اتحادیوں پر تنقید کے بعد اسرائیل سے گولہ بارود کی خریداری کے لیے $75 لاکھ کا متنازع معاہدہ روک دیا ہے۔ وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے بائیں بازو کی جماعتوں کے ایک گروپ کی جانب سے حکومتی اتحاد سے نکلنے کی دھمکی کے بعد یہ معاہدہ منسوخ کیا۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ لاہور میں 10ویں پاکستان سپر لیگ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کراچی کنگز کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 2 اوورز میں 8 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستانی مارشل آرٹسٹ احمد امین بودلہ نے ایک اور سنگ میل حاصل کر لیا ہے، کیونکہ گینس ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے ان کے 16ویں عالمی ریکارڈ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ APP سے گفتگو کرتے ہوئے احمد امین بودلہ نے کہا کہ 20 پاؤنڈ وزن اٹھاتے ہوئے 30 سیکنڈ میں ایک ٹانگ پر سب سے زیادہ پش اپ ان کے گینس ورلڈ ریکارڈ کی باضابطہ طور پر منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ منظوری میں 3 سال لگنے کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کوشش کی تو اس وقت گینس نے 30 سیکنڈ ریکارڈ کی کیٹیگری بند کر دی تھی، تاہم اب انہوں نے تمام پرانے ریکارڈز کو بحال کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح 2015 میں 1 منٹ میں سب سے زیادہ نقل پش اپ کے میرے گینس ورلڈ ریکارڈ کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ کوئنس لینڈ والی ٹیٹ پارک میں گراؤنڈ گیلی ہونے کی وجہ سے پاکستان اور آسٹریلیا کی خواتین بلائنڈ کرکٹ ٹیموں کے درمیان 5واں اور آخری T20 میچ منسوخ کر دیا گیا۔ مسلسل بارش کی وجہ سے کھیل نہ ہو سکا اور میچ منسوخ کرنا پڑا۔ سیریز 1-1 سے برابر رہی۔ دونوں ٹیموں نے خراب موسم کے باوجود شاندار کھیل پیش کیا۔ پاکستان نے پہلا T20 میچ اور آسٹریلیا نے تیسرا T20 میچ جیتا تھا۔ اور بینکاک میں پاکستانی باکسر عثمان وزیر نے حریف بھارتی باکسر ایس اسوران کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ ورلڈ سیام اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل رینکنگ فائٹ کے پہلے ہی راؤنڈ کے 1 منٹ 41 سیکنڈ پر عثمان وزیر نے بھارتی حریف کو تکنیکی طور پر ناک آؤٹ کرتے ہوئے فتح سمیٹی۔ ایشین بوائے کے نام سے مشہور عثمان وزیر شاندار ریکارڈ کے ساتھ رنگ میں اترا اور وقت ضائع کیے بغیر مخالف کو پچھاڑ دیا۔
گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے عثمان وزیر نے افتتاحی راؤنڈ میں بھارتی باکسر کو 2 مرتبہ گرایا، ریفری سے مداخلت کرنے کی درخواست کی اور مقابلہ فوری ختم کرنے کا کہا۔ پروفیشنل باکسنگ میں عثمان وزیر کی یہ مسلسل 16ویں جیت ہے، جس سے اس کی عالمی درجہ بندی مزید بہتر ہو گئی ہے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 449 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,15,469 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 471 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 506 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آئی ورڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 22 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 441 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 182 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 204 میں کمی، جبکہ 55 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ PIA ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 298 روپے 39 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 491 روپے 71 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 95 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 45 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 373 روپے 66 پیسے اور 374 روپے 32 پیسے۔ یورو 318 روپے 55 پیسے 319 روپے 12 پیسے۔ سعودی ریال 74 روپے 90 پیسے اور 75 روپے 3 پیسے۔ UAE درہم 77 روپے 2 پیسے اور 77 روپے 15 پیسے، جبکہ جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 96 پیسے اور قیمت فروخت بھی 1 روپیہ 96 پیسے رہی۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,98,950 روپے رہی۔ اور آپ سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ آج پنجاب آرٹس کونسل کے زیر اہتمام 3 روزہ بین الجامعاتی ڈرامہ میلہ ختم ہو گیا۔ میلے میں 9 ڈرامے پیش کیے گئے۔ میلے کا عنوان تھا نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ ڈرامہ میلے میں اسلام آباد پوسٹ گریجویٹ کالج ایج 8 کے ڈرامہ آس نے پہلی پوزیشن، راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کے ڈرامہ ان دیکھا جال نے دوسری اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی کے ڈرامہ سراب نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اور نوماٹ گیلری کے اشتراک سے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے زیر اہتمام کیلاش بیانیے کو دوبارہ اجاگر کرنے کے عنوان سے 1 ہفتے پر محیط نمائش اور دستاویزی فلم دکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آرٹ نمائش کا افتتاح سینیٹر شیری رحمان نے کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیلاش برادری پاکستان کے متنوع ورثے کا زندہ خزانہ ہے اور اس جیسے اقدامات سے ان کی روایات اور علم کے نظام کو دستاویزی صورت دینے اور انہیں منانے میں مدد ملے گی۔ نمائش میں 6 فنکاروں کے شاندار فن پارے رکھے گئے ہیں، جنہوں نے کیلاش زندگی، ورثے اور ذرائع ابلاغ اور مختلف پہلوؤں کے ذریعے اس کے منظرنامے کی عکاسی کی ہے۔ نمائش اس ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہے گی۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب لیے چلتے ہیں آپ کو سائنس کی دنیا میں۔ چین کے قومی خلائی ادارے نے چاند سے لائے گئے مٹی کے نمونے تحقیق کے لیے پاکستان، فرانس، جرمنی، جاپان، برطانیہ اور امریکہ کے خلائی اداروں کے سائنسدانوں کو فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شنگھائی میں چین کے اسپیس ڈے کے موقع پر ایک تقریب میں 6 ممالک کے 7 اداروں کو یہ پیشکش کی گئی ہے۔ ان میں پاکستان کا خلائی تحقیقاتی ادارہ سپارکو بھی شامل ہے۔ چین کے چینج 5 مشن نے 2020 میں چاند سے مٹی کے یہ نمونے زمین پر پہنچائے تھے، جن کا وزن 1731 گرام ہے۔ 11 کروڑ 30 لاکھ سال پرانی چیونٹی جو کبھی شمال مشرقی برازیل میں رہتی تھی، اب سائنس کے لیے قدیم ترین چیونٹی بن گئی ہے۔ 24 اپریل کو سیل پریس جرنل کرنٹ بایولوجی میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق یہ چیونٹی جو چوننے کے پتھر میں محفوظ تھی اب ناپید ہے۔ ان چیونٹیوں کے انتہائی کاٹدار جبڑے ہوتے تھے جو وہ شکار کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے شدید گرمی کی لہر کا انتباہ جاری کیا ہے، جس میں کل سے بدھ تک ملک بھر میں درجہ حرارت میں اضافے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان سمیت جنوبی علاقوں میں دن میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 درجے زیادہ رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ادھر ملک کے وسط کے نصف بالائی علاقوں اور بالائی پنجاب،
اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں درجہ حرارت معمول کے مقابلے میں 4 سے 6 درجے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ عوام بالخصوص بچوں، خواتین اور بزرگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ شدید گرمی سے بچنے کے لیے دن کے اوقات میں براہ راست دھوپ میں جانے سے گریز کریں اور زیادہ پانی پئیں۔ کسان اپنی کاشتکاری کی سرگرمیاں بھی موسم کے مطابق ترتیب دیں اور اپنے مویشیوں کے بچاؤ کے لیے اقدامات کریں۔ شمالی علاقہ جات میں درجہ حرارت میں اضافے سے برف پگھلنے کی رفتار تیز ہو سکتی ہے۔ موسم کی مزید تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ تاہم خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ بعض مقامات پر ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک اور ہلکی بارش ہوئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے زیادہ درجہ حرارت شہید بنظیر آباد میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سبی جیکب آباد 46، دادو تربت لڑکانہ اور مٹی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 24، لاہور 41، کراچی 35، پشاور 38، کوئٹہ 31، مظفر آباد 35، گلگت 27، کردو 19، سری نگر 24، جموں 39، لیہ 10، پلوامہ 24، اننت ناگ 24 اور شوپے میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ سینٹ نے آج ایک متفقہ قرارداد منظور کی جس میں بھارت کو واضح طور پر خبردار کیا گیا ہے کہ اس کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا پوری قوت سے فوری، سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مسلح افواج کسی بھی بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان سندھ طاس معاہدے کے تحفظ اور اس پر خوش اسلوبی سے عمل درآمد جاری رکھنے کے لیے تمام مناسب اقدامات کرے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے پاکستان اور بھارت سے اپیل کی ہے کہ وہ موجودہ صورتحال میں ہر ممکن صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم نے پی آئی اے کی نجکاری میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے قیمتوں کے حساس اشاریے کی سالانہ شرح کم ہو کر -3.52% ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے 100 ارب روپے سے زائد مالیت کے 7 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ وفاقی حکومت نے سرکاری یونیورسٹیوں کے طلباء میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ متنازع وقف ترمیمی بل کے خلاف آج مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ آج غزہ میں اسرائیلی فوج نے 12 افراد کو شہید کر دیا۔ لاہور میں پاکستان سپر لیگ کا ایک میچ کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان اس وقت جاری ہے۔ اور محکمہ موسمیات نے شدید گرمی کی لہر کا انتباہ جاری کیا ہے اور کل سے بدھ تک ملک بھر میں درجہ حرارت میں اضافے کی پیشگوئی کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک محمد یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک عبدالحمید ملک، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجاہد خان اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔